السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں کے ساتھ مباشرت کی ہو اور اگر اس کے بعد تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، بس اس پاک مٹی سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو۔ معزز سامعین کرام، تیمم کے تعلق سے کل ہم آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی تھیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور یہ بتلایا تھا کہ تیمم کا مطلب شرعی اصطلاح میں یہ ہے کہ پانی نہ ملنے کی صورت میں پاک مٹی کے اوپر ہاتھ مار کر کے اپنے چہرے اور ہاتھوں کے اوپر ملنا، یہ تیمم کہلاتا ہے۔ پانی اگر نہیں ہے تو تیمم وضو کا قائم مقام ہے، یعنی وضو سے جس طرح سے نماز سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے، پانی نہ ملنے کی صورت میں نماز سے پہلے تیمم کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں یہ بیان فرمایا کہ یا تو تم نے عورت سے مباشرت کی ہے اور پانی نہ ملے، یعنی بیوی سے ملنے کے بعد آدمی جو ناپاک ہو جاتا ہے اور اگر پانی نہ ملے تو غسل کا قائم مقام بھی تیمم ہو جاتا ہے۔ پانی نہیں ملے، غسل نہیں کر پا رہے ہیں، کوئی ایسی پریشانی آ رہی ہے یا آدمی سخت بیمار ہے اور جنبی ہو گیا، جنابت کی حالت میں ہو گیا، اور اگر وہ پانی سے نہائے گا تو وہ بیمار پڑ سکتا ہے، ہلاک ہو سکتا ہے، تباہ ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں غسل کا قائم مقام بھی تیمم ہے۔ آدمی پاک مٹی پہ ہاتھ مار کر کے، ہاتھ کو پھونک کر کے اپنے چہرے کو مل لے اور ہاتھوں کو مل لے تو اس کا غسل بھی ہو گیا اور تیمم بھی ہو گیا۔ محترم سامعین اکرام، ہم نے یہ بھی بتلایا تھا کل کے درس میں کہ تیمم خاص اسی امت کے لیے ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 5 چیزیں دی گئیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے نبی کو یا ان کی امت کے لوگوں کو نہیں دیا گیا، ان میں سے ایک تیمم بھی ہے۔ سامعین کرام، یہ تیمم کب شروع ہوا، کس طرح سے شروع ہوا، اس کا آغاز کب ہوا، اس سلسلے میں حدیث ہے صحیح البخاری کتاب التیمم، حدیث نمبر 334، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، ایک سفر میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ یہ سفر کون سا تھا؟ اس سفر کی تشریح کرتے ہوئے محدثین شارحین نے کہا ہے کہ یہ سفر ہے، یہ غزوہ ذات الرقاع ہے۔ اس سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی بیوی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب ہم بیدا یا ذات الجیش کے مقام پر پہنچے تو میرا ہار ٹوٹ کر کے گر گیا۔ یاد رکھیے، 2 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہوا تھا۔ ایک مرتبہ جب ہار گم ہوا تھا تو منافقوں نے اور بعض لوگوں نے ان کے اوپر تہمت لگا دیا تھا، وہ ایک دوسرا واقعہ ہے۔ اور یہ ایک دوسرا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھی، بیدا کے مقام پر، ذات الجیش کے مقام پر پہنچنے کے بعد وہ کہتی ہیں کہ میرا ہار ٹوٹ گیا، ٹوٹ کر کے گر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تلاشنے کے لیے لوگوں کو قیام فرمایا، وہاں پر خود رک گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے تو اور بھی دوسرے لوگ رک گئے۔ سامعین کرام، آگے فرماتی ہیں کہ دوسرے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہر گئے، لیکن وہاں پر پانی بالکل نہیں تھا، بالکل ہی پانی نہیں تھا۔ اب جب پانی نہیں تھا، لوگوں کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ پانی کی جب ضرورت پڑی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ آئے اور کہنے لگے کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ عائشہ نے کیا کیا ہے، اس کا ہار ٹوٹ کر کے گر گیا، اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکنا پڑا، اب دیکھتے نہیں کہ یہاں پر پانی وانی کچھ بھی نہیں۔ فرماتی ہیں کہ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ نہیں دیکھتے کہ عائشہ نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب لوگوں کو انہوں نے ٹھہرا لیا، یہاں پانی نہیں ملتا اور آس پاس میں پانی بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کفتی ہوئی، ان کو تکلیف ہوئی۔ وہ آئے اور آ کر کے
وہ فرماتی ہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر رکھے ہوئے آرام فرما رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ران پہ سر رکھ کر کے آرام فرما رہے تھے. حالانکہ یہاں پر ایک باریک نقطہ نکلتا ہے کہ شوہر کو بیوی کے ساتھ ہمیشہ نرم پہلو اختیار کرنا چاہیے. ہار کس کا ٹوٹ کر کے گرا؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا. ہار ان کا گم ہوا. ان کے ہار کو تلاشنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رک گئے اور لوگ بھی رک گئے. اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مطمئن ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں. کوئی لعنت اور ملامت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو نہیں کر رہے ہیں. کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر رکھ کر کے سوئے ہوئے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور کہنے لگے کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور لوگوں کو یہاں پر روک لیا, تمہاری وجہ سے سب کو رکنا پڑ رہا ہے. پانی یہاں پر نہیں ہے اور نہ ہی لوگوں کے پاس کوئی پانی ہے. اور کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مجھ پر ناراض ہوئے اور جو کچھ ان کو سنانا تھا مجھ کو اللہ نے منظور کیا تھا انہوں نے سنایا. اور صرف سنایا ہی نہیں بلکہ باپ ہے نا تو بیٹی کو تھوڑی سزا بھی دے رہے ہیں کہ تمہاری وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رک رہے ہیں اور تمہاری وجہ سے لوگ بھی رک رہے ہیں. تو جب یہ بات سب ہو گئی تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب انہوں نے مجھ کو چموٹا تو میں ہلی بھی نہیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں, کہیں وہ بیدار نہ ہو جائے, ان کو کہیں تکلیف نہ پہنچ جائے. وہ کہتے ہیں کہ جب صبح کا وقت ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو اس مقام پر چونکہ پانی نہیں تھا, اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کا حکم نازل کر دیا. اور کیا حکم نازل فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ دیکھیے ابھی ہم نے آپ کو بتلایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. یعنی اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم ضرورت پوری کر کے آؤ یا بیوی کے ساتھ جو ہے میل ملاپ ہو, اس کے بعد ناپاکی ہو, تو اس وقت پاک مٹی سے تم تیمم کر لو اگر تمہارے پاس پانی نہیں ہو تو. اب چونکہ وہاں پر پانی نہیں تھا, اب مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ لوگ ناراض بھی ہو رہے ہیں, لوگوں کو تھوڑا تکلیف بھی پہنچ رہی ہے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے تکلیف کو دور کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا کہ اگر پانی نہ ملے اور وضو کی ضرورت ہو یا پاکی لینے کی ضرورت ہو تو پاک مٹی پر ایسے ہاتھ مارنا ہے, مار کر کے جو ہے مٹی کو جھٹکنا ہے, چہرے پہ مل لینا ہے اور پھر ہاتھ پہ مل لینا ہے. محترم سامعین اکرام, وہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کا حکم نازل فرما دیا اور اس کے بعد لوگوں نے تیمم کر لیا. اس وقت وہ سعید بن حضر رضی اللہ عنہ بولے کہ اے ابو بکر کے خاندان والو, یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے. عائشہ فرماتی ہے کہ جس اونٹ پر میں سوار تھی, ہم نے جب اس کو اٹھایا چلنے کے لیے تو اسی کے نیچے ہار گرا ہوا تھا. دیکھیے اللہ کی کیا مشیت تھی, اونٹ کے نیچے ہی ہار ہے, ہر طرف کھوجا گیا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو تیمم کا حکم نازل کرنا تھا. اللہ کی مشیت کے ساتھ یہ معاملہ طے پایا. محترم سامعین اکرام, تیمم کے تعلق سے ابھی اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.